اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلقکم من طیر ثم قضى اجلا، وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر ایک وقت معین کیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک رکھتے ہو، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو جانتے ہیں، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں، وَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، بس انہوں نے اس سچی بات کو بھی جھوٹا بتلایا، لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی پس جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی، مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کر دی پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا، وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جتنے جہان ہیں ان جہانوں کے بنانے کا تذکرہ کیا تھا، اور آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین انسان کے بنانے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو کیسے بنایا، کس چیز سے بنایا، اور یہ بنانے کے بعد، یہ بتانے کے بعد یہ دلیل کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان تجھے ہم نے مٹی سے بنایا ہے، عدم سے وجود میں لائے ہیں، اس سے پہلے انسان نہیں تھا، بے جان مٹی سے ہم نے اس کو بنایا ہے، کہاں کہاں سے مٹی جمع کی، اس کو گوندا، اس کو بنایا، کئی عرصہ تک وہ پڑی رہی، پھر ہم نے اس کا پتلا بنایا، اس کا پتلا بنانے کے بعد پھر کئی سال وہ سینکڑوں اور ہزاروں سال وہ پڑی رہی، پھر ہم نے اس کے اندر روح ڈالی اور پھر روح سے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور وہاں سے ہم نے پھر نسل انسانی کی ابتدا کی، چلتے چلتے اور قیامت تک یہ انسان پیدا ہوتے رہے، اور یہ بطور دلیل کے اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ انسان تو اپنی اصلیت کو دیکھ، یہ دیکھ تجھے بنایا کس نے ہے، اسی ایک معبود برحق نے بنایا ہے جس کو تم مانتے نہیں ہو، اور جو کہتا ہے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرو، اپنے آپ کو مت جھکاؤ، میرے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہ کرو، کسی اور سے منتیں نہ مانو، میرے علاوہ کسی اور سے اولاد کی بھیک نہ مانگو،
میرے علاوہ کسی سے عزت اور موت اور حیات کی بھی مت مانگو، میں ہی ایک معبود حقیقی ہوں جو تمام چیزوں کا مالک ہوں۔ اور پھر ہم نے صرف بنایا ہی نہیں ہے، بنانے کے بعد ہم نے اس کو ایک مدت تک کے لیے بنایا، پھر اس کے بعد اس کو ہم نے واپس بھی بنا لیا۔ یہ سلسلہ وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہتا ہے۔ پہلے لوگوں کی عمریں ہزاروں سال، سینکڑوں سال، اور آج کے انسان کی عمر کتنی ہے؟ 70 سال، 80 سال سے بڑی مشکل سے کوئی پہنچتا ہے۔ لیکن یہ چلنا، یہ آنا اور پھر یہ جانا انسان کو اس بات کی طرف یاد دہانی کروانا چاہتا ہے کہ یہ جو سارے سلسلے تمہارے ساتھ کیے جا رہے ہیں، ہو رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ آخر اسی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں تم ترون، زندہ بھی میں کروں، ماروں بھی میں، اور تمہیں تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے تمہیں کتنا سا زندہ رہنا ہے، تمہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے تم میں سے ہم نے کتنی اولاد جاری کرنی ہے، تمہیں اس بات کا بالکل علم نہیں ہے۔ اور یہ بتانے کے بعد اللہ کہہ رہے پھر بھی تم چیک کر رہے ہو کہ کوئی پتہ نہیں کون پیدا کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ایسے ہے نا کہ آپ پہ ہی سارا نظام چلی جا رہے ہیں، زمین کا نظام بھی خود چل رہا ہے، آسمان کا بھی خود چل رہا ہے، اور انسان خود ہی پیدا رہے، خود ہی مرے جا رہے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ کوئی عقل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی چیز بغیر کسی بنانے کے بن ہی نہیں سکتی جب تک انسان بنانے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہ بناتے بناتے تجربات کرتے 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 اس کا علم تو اللہ نے بتا دیا تھا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ آج تم خچروں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، اونٹیوں پر سفر کرتے ہو، اور ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ دنیا ایسی چیزیں ایجاد کر لے گی وَيَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ، جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، جو ہم سے پہلے گزرے تھے۔ آج یہ ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، یہ جہاز اور طیارے ان کے پاس تھے، یہ ایٹم ان کے پاس تھا، اس قسم کی کوئی چیزیں تھی ہی نہیں ان کے پاس۔ وہ ڈنڈوں کے ساتھ لڑنے والے، تلواروں کے ساتھ لڑنے والے، دیوے کے سامنے بیٹھنے والے، آج کتنی ایجادات ہو چکی ہیں کہ اگر وہ اٹھ کر دیکھ لیں وہ کہتے ہیں یہ تو دنیا ہی کوئی اور ہے، اور ہمیں دیکھ کر یہ کہیں گے یہ تو انسان ہی نہیں ہے، مسلمان تو بڑے دور کی بات ہے۔ یہ کیفیات سے دوچار ہیں ہم، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ثم انتم تمترون، پھر بھی شک کرتے ہو۔ کس چیز میں شک کر رہے ہو؟ کوئی ایک ہی چیز تو بتاؤ جس میں تمہیں شکوں کو شبہات ہے، ہم تمہارا شک دور کرتے ہیں۔ جواب آگے دیا جا رہا ہے، وَهُوَ اللَّهُ، وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ زمین کا بھی اللہ ہے، آسمان کا بھی اللہ ہے۔ اور پھر یعلم سرکم وجہرکم، جو چیزیں تم نہیں جانتے چھپی ہوئی ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور پھر جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، جس کے بارے میں تمہارے ذہن میں بدگمانیاں ہیں، غلط خیالات ہیں، منصوبے بنائے ہوئے ہیں کہ میں اس کے خلاف یوں کروں گا یوں کروں گا، اللہ کہتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ کافروں نے بڑے منصوبے بنائے، بڑے ہی منصوبے بنائے، تو میرا رب ان کے منصوبے پر عمل کرنے سے پہلے اپنے محبوب کو بتلا دیا کرتا تھا آج یہ منصوبہ بن گیا ہے، آپ نے یہ عمل کرنا۔ تو پتہ چلا اللہ دلوں کے بھید بھی جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ ساری چیزیں جو ہم بتلا رہے ہیں یہ نشانیوں کے طور پر ہیں، یہ نشانیاں ہیں جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اللہ اپنی نشانیاں
اپنی وحدانیت کی طاقت اور قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر پھر بھی ہم عقل ہونے کے باوجود سوچتے نہیں، آنکھ ہونے کے باوجود دیکھتے نہیں، زبان ہونے کے باوجود بولتے نہیں۔ یہ کون کر رہا؟ کہو گے، کہنا پڑے گا تمہیں، اور اس کے کہنے پر تمہیں اللہ اجر دے گا۔ یہ کہو گے نا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا اجر ہے۔ اس پر تم پکے ہو گے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تم اتنا کہو گے نا اللہ ایک ہے، اور اس پر تم ڈٹ جاؤ، چاہے تمہارے کھالے دیر بھی جائے، اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، میں پھر اس کے لیے فرشتے نازل کرتا ہوں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ان کو پھر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے دلوں سے خوف اٹھا لیتا ہوں، اور ایسا خوف اٹھاتا ہوں، اور پھر تمہیں وابشروا بالجنہ، خوشخبری دیتا ہوں جنت کی۔ جو اس بات پر پکے ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا کرنے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ ان کو ان کے دلوں سے غم اور خوف کو نکال دیتا ہے۔ نہ ان کو بھوک کا غم ہوتا ہے، نہ ان کو مرنے کا ڈر ہوتا ہے، نہ ان کو بیمار ہونے کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی آزمائش کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں سب کچھ کرنے ڈرنے والی ذات کون ہے؟ فقد کذبوا بالحق، باوجود اس کے تم حق کو جھٹلاتے ہو۔ حق کو جھٹلانا یہ انسانیت نہیں ہے۔ پھر آگے دھمکی اللہ دے رہا ہے، اگر تم اسی طرح کرتے رہے، لما جاءہم فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، یہ تم یہ سمجھتے ہو یہ ڈرامہ ہے، یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے یہ تم ایسے ہی سمجھ رہے ہو؟ ان قریب تمہیں بتا دوں گا، ان قریب تمہیں اس بات کا علم ہو جائے گا، جس چیز کا تم مذاق کر رہے ہو۔ پھر الم یروا کم اہلکنا قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، تم سے پہلے بڑے آئے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ بھی کیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے رب کو مار دیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ مقابلے میں رب آ نہیں سکتا۔ اللہ نے پوری پوری قوموں کو ہلاک کر کے بتا دیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ ان کے قد بھی تم سے بڑے تھے، ان کی طاقت بھی تم سے بڑی تھی، ان کی نفری بھی تم سے بڑی تھی، ان کے پاس وسائل بھی تم سے زیادہ تھے۔ تمہارے پاس ہے کیا جو تم رب سے لڑتے ہو؟ تم رب کے مقابلے میں آتے ہو، رب کا تم انکار کرتے ہو، تمہارے پاس ہے کیا؟ کوئی دلیل ہے؟ لاؤ نشانی کو دکھاؤ تو سے مجھے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو معلوم نمکن لکم، ہم نے تو ان کو قوت دے رکھی تھی، تمہیں تو دیا کچھ نہیں ہے، پھر بھی تم اکڑتے ہو۔ اور ہم نے کیسے ہلاک کیا؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ہم نے آسمانوں سے اتنا پانی برسایا ان پر، اسی پانی میں ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے مار دیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے اسی پانی کے اندر ان کو ڈبو کر مارا۔ قوم نوح کو دیکھو کس میں مارا تھا، کس چیز میں ان کو غرق کیا تھا؟ پانی کے اندر کیا، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، پہاڑوں سے بھی پانی نکالا۔ اور جو کہتے تھے ہم چڑھ دیں گے پہاڑ پر، ہمیں کوئی نہیں ڈبو سکتا، پہلے پانی نے پکڑا ہی اس کو جو سب سے اونچی جگہ پہ چڑھا۔ تو پانی کس کا محتاج ہے؟ اللہ نے حکم کرنا ہے، اشارہ کرنا ہے، اس نے وجود میں آ جانا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان قوموں کو مارنے کے بعد نئی قوم نہیں کھڑی کی، نئی قوم نہیں پیدا کی۔ آج تم بھی رب کے سامنے مقابلے میں ہو تو تمہیں بھی ہم مار دیں گے، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے۔ ہمارے لیے پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے آج کی زیر درس آیت مبارکہ یہ بڑے عجیب انداز سے اللہ سمجھا رہا کہ سمجھ جاؤ آج موقع ہے، گناہوں کو چھوڑ دو، توبہ کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، ورنہ نہ داستان رہے گی داستانوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔